بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، تم جس خرچ کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حتی اللقمۃ التی تضعها فی امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، تم اپنی بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو، اس لقمے پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ نے جلسہ تو کرا لیا، ہزاروں کی پبلک تو آپ نے اکٹھا کر لی، مگر دین کا علم کیا ہے معاف کیجئے، یہ آپ کے پاس اس کی کوئی نالج نہیں ہے، دین کے علم کے نام پر آپ زیرو ہیں۔ جلسہ بھی آپ سنتے ہیں تو منورنجن کے لیے، تقریریں سننے کے لیے آتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے، جو جتنا آپ کو ہنسا دے، جو جتنا آپ کی آنکھوں میں آنسو دلا دے، جو آپ کے من کی باتیں کر دے، جو آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل لے، اس سے بہترین کوئی شاعر نہیں، اس سے بہترین کوئی مقرر نہیں، اس سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کوئی نہیں۔ آپ نے تو جلسوں کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا۔ میری باتیں بری لگیں، لگتی رہیں، میں پرواہ نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تم آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، تم صرف نماز پڑھنے والے مسلمان نہ بنو، تم صرف داڑھی رکھنے والے مسلمان نہ بنو، تم صرف شکل و صورت والے مسلمان نہ بنو۔ جب تم مسجد میں جاتے ہو، 5 ٹائم کی نماز تم پڑھتے ہو اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو، تو جب تم مارکیٹ کے اندر کاروبار کرنے جاتے ہو، جب تم دکان کھول کر کے بیٹھتے ہو، جب تم بزنس کرتے ہو، جب تم ویاپار کرتے ہو، تو اپنے کاروبار کے اندر بھی تم مسلمان بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تم آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ پردہ کوئی آپ کے لیے پابندی نہیں ہے، یہ پردہ آپ کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ پردہ تو آپ کو سیکیورٹی دیتا ہے، یہ پردہ تو آپ کو عزت دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے آپ کو کسی کپڑے کے اندر پردے میں کر لیں۔ جب وہ پردہ کر کے گھر سے نکلیں گی، قرآن کہہ رہا ہے، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنی مومنہ عورتوں سے کہہ دو جب وہ گھر سے نکلے تو پردے میں نکلا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا، یہ پردہ، یہ نقاب، یہ ان کا جسم جو ڈھکا رہے گا، یہ دنیا والوں کے لیے ایک نشان بن جائے گا کہ یہ عزت والی لڑکی ہے، یہ پردہ والی لڑکی ہے، یہ شرم والی لڑکی ہے، اور کوئی من چلا آپ کو چھیڑنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ یہ پردہ آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ او میرے پیارے ساتھیو، آج ہر جلسے میں دعا ہو رہی ہے، ہر پروگرام میں دعا ہو رہی ہے، پھر بھی ظالم کے ظلم نہیں رک رہا ہے، پھر بھی ہماری جان و مال پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری حرام خوری کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ او لوگو، اپنی کمائیوں کو حلال کر لو، جب تک کمائی حلال نہ ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ جب حضرت مریم کو بچہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور مریم اپنے بچے کو لے کر کے قوم کے پاس پہنچی ہے، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن،
نہ تو تیرا باپ برا انسان تھا، نہ تیری ماں بدچلن تھی، اے مریم تو یہ پاپ کہاں سے لے کے آ گئی؟ علماء نے لکھا ہے پتہ یہ چلا کہ اگر لڑکی کا بھائی اچھا ہو، لڑکی کی ماں اچھی ہو اور لڑکی کا باپ اچھا ہو تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر لڑکیاں بہک رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی گڑبڑ ہے یا ماں گڑبڑ ہے یا باپ گڑبڑ ہے۔ یہ تین رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔